बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो खबरें डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। एक खबर तो कौमी क्रिकेट टीम से जुड़ी है। इंजमामुल हक साहब जो कि चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उनके इस्तीफ़े के पीछे एक पूरी दास्तान है। वो इस्तीफ़ा क्यों दिया गया, ये कोई मामूली इस्तीफ़ा नहीं है। ये इस्तीफ़ा जो है एक स्कैम से जुड़ा है। वो स्कैम क्या है बेसिकली, वो आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं लग रहा कि ये एजेंट रखना, एजेंट बनना, फिर उसके बाद कंपनी खोलना, फिर इसमें मफादात का टकराव, ये आखिर क्या गेम है। और इतने क्रूशल टाइम पे जब पाकिस्तान की टीम इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रही है, तो ये इस्तीफ़ा बड़ा मानी खेज़ है। हमने इस स्टोरी पे पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी स्टोरी हम जज मोहसिन अख्तर कियानी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके हवाले से रखेंगे। आज एक दरख्वास्त दायर हुई है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ शिकायत की गई है। 5 से 6 उन पर चार्जेस लगाए गए हैं। वो कौन से चार्जेस हैं और क्या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को जो ताकतवर हल्के हैं उनके खिलाफ फैसले देना महंगा पड़ गया है, तो ये पूरी स्टोरी क्या है, ये भी आपके सामने बैकग्राउंड के साथ रखेंगे। इन दोनों स्टोरीज को शेयर करेंगे। सबसे पहले जो मैं इंजमाम साहब की है वो स्टोरी आपको बता देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस तो हम सब ने देख ली कि किस तरह से हम नीचे की तरफ सफ़र कर रहे हैं, और वो टीम जो कि कंसिडर की जाती थी कि हमेशा सेमीफाइनल में पहुंचेगी, और हमारे पास टॉप क्लास प्लेयर थे इंक्लूडिंग बाबर आजम, रिजवान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी रही। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, बहुत सारे सिलेक्शन पे भी कह रहे हैं कि इमाम को क्यों खिलाया गया, इमाद वसीम को क्यों नहीं भेजा गया। तो ये जो बहुत सारे सवालात हैं, ये बेसिकली उठ रहे हैं इंजमामुल हक साहब पे। इंजमामुल हक का इसी दौरान इस्तीफ़ा आना, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पुअर परफॉर्मेंस की वजह से दिया, लेकिन नहीं। इंजमामुल हक ने एक पीसीबी की जानिब से 5 रुकनी इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बनाई गई है। इंजमाम कहते हैं कि जब तक वो कमेटी मेरे खिलाफ तहकीकात कर रही है, दो कि मैं इसमें बेगुनाह हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता, लिहाजा मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। पीसीबी चेयरमैन को उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। ये स्टोरी क्या है, असल में स्कैम क्या है जो आपको बताना है। ये बेसिकली स्टोरी है प्लेयर्स के एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लेयर्स के काउंटी क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लेयर का जो डीलिंग है उस तमाम को लेकर एक कंपनी बनाई जाती है। याजू इंटरनेशनल इसका नाम है, और इसके जो शेयर होल्डर हैं वो 2 बंदे हैं। इसके शेयर होल्डर में इंजमामुल हक जो चीफ सेलेक्टर हैं, और मोहम्मद रिजवान जो कि आपको पता है कि टीम के बड़े मायनाज प्लेयर हैं। ये 2 इसके जो हैं वो आप कह सकते हैं शेयर होल्डर्स हैं। इस कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब जो उनके जिनके कॉन्ट्रैक्ट ये डील करती है, वो कौन कौन से प्लेयर हैं वो भी आपको नाम बता देता हूँ। बाबर आजम, फ़खर जमान, रिजवान, जो जमान खान साहब हैं, फिर इंजमाम का खुद, जो अगर काउंटी क्रिकेट में इनको इनवाइट किया जाए, इनके हवाले से कोई एडवर्टाइजमेंट आए। इसके अलावा शाहीन जो है, फ़खरुज़्ज़मान, ये तमाम लोग जो हैं इसमें शामिल हैं, और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को एक बंदा डील करता है, उसका नाम है तलहा। बेसिकली ये तलहा साहब जो हैं वो एक एजेंट हैं, और ये इन सब कॉन्ट्रैक्टर्स के, मतलब यानी इन सब खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो काउंटी क्रिकेट के लिए किसी और मुल्क से अगर निगोशिएट करना हो तो तलहा साहब करते हैं। ब्रांड एम्बेसडर के लिए किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनना हो तो ये तलहा साहब निगोशिएट करते हैं। और ये किस कंपनी के अंडर काम करते हैं, ये याजू इंटरनेशनल के अंडर काम करते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी जो है बनाई इस वजह से गई थी ताकि इन प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग हो, लेकिन पीसीबी ये कहता है कि ये मफादात का टकराव है। इंजमाम एक तरफ तो चीफ सेलेक्टर हैं, दूसरी जानिब एक प्राइवेट कंपनी के जिसमें 7 से 8 प्लेयर्स हैं, और एक प्रेशर ग्रुप भी वो के तौर पर भी पीसीबी पे वो आप ये कह सकते हैं कि असरअंदाज हो सकते हैं। तो उनका चीफ सेलेक्टर का उस कंपनी में होना, उसका शेयर होल्डर होना, और एक बड़े खिलाड़ी का शेयर होल्डर होना, ये मफादात का टकराव है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने 5 रुकनी कमेटी तरतीब दे दी है, और 5 रुकनी कमेटी अब इंतजाम के हवाले से तहकीकात करेगी कि वो इसके शेयर होल्डर क्यों हैं, उनको कितना सरमाया जाता है इसमें, और क्या ये वाकई मफादात का टकराव है या नहीं। क्योंकि अगर आप एक पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर हैं, और फिर आपकी एक कंपनी भी है जिसमें एक खिलाड़ी भी खेल रहा है, तो क्या आपको ये करना चाहिए, क्या आपको उस कंपनी से बेनिफिट लेना चाहिए, और क्या आपने जो है अपने मनपसंद अफराद को टीम में शामिल किया या नहीं। ये तमाम चीज़ें जो है कमेटी ने तहकीकात करनी है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली
ابھی پی سی بی کے درمیان اور کھلاڑیوں کے درمیان ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں خلج ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ پی سی بی جو ہے وہ کھلاڑیوں کو ڈاؤٹ کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور کھلاڑی جو ہیں وہ پی سی بی کی طرف ایک ڈاؤٹ بھرے انداز میں دیکھ رہے ہیں، شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نجم سیٹھی کے بعد ذکا اشرف صاحب جو آئے، جو کہ جن کے بارے میں ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ ان کی ڈگری بھی بیچلرز کی نہیں ہے، بورڈ آف ڈائریکٹر ہونے کے لیے، چیئرمین پی سی بی ہونے کے لیے ایٹ لیسٹ بیچلرز کی ڈگری چاہیے۔ ان کی ڈگری لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کی گئی، اور یہ جب چیلنج کی گئی تو اس میں بیسکلی جو سٹوری ہمارے سامنے آئی اس میں جج صاحب نے شاہد کریم صاحب جو ہیں سینئر جج، ان کو ریفر کر دیا۔ پھر یہ معاملہ بالآخر چیف جسٹس امیر بھٹی کے صاحب کے پاس ابھی پینڈنگ ہے۔ اس سے قبل بھی یہ پی سی بی کے چیئرمین رہے ہیں، ان کی تب بھی ڈگری چیلنج کی گئی تھی۔ تو بیسکلی کھلاڑیوں کا اس وجہ سے ٹرسٹ نہیں ہے کہ ذکا اشرف میں پہ شاید وہ اس طرح سے کانفیڈنس نہیں کرتے جس طرح سے رمیز راجہ پہ کرتے تھے، کہ جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں لگائے گئے تھے۔ تو یہ جو پالیٹکس چل رہی ہے، اور یہ جو بیسکلی کمپنی بنا کر پلیئرز کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہو رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی وجہ بنی ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انضمام کا استعفیٰ ہے، اور چیف سلیکٹر اور پلیئرز ایک سائڈ پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور پی سی بی ہمیں جو ہے وہ دوسری سائڈ پر نظر آ رہا ہے۔ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا، یہ تو بیسکلی انضمام کے استعفے کے بعد یہ معاملہ پروب جب ہوگا تو اس کی فائنڈنگز آئیں گی، تب پتہ لگ جائے گا۔ لیکن ایک بات بڑی واضح سامنے آ رہی ہے کہ اس ورلڈ کپ کے بعد ٹیم کی جیسی پرفارمنس رہی ہے، ہو سکتا ہے بابر اعظم کپتان نہ رہے۔ ذکا اشرف صاحب کا جب خصوصی انٹرویو ناظرین لیا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا بابر اعظم کپتان رہیں گے ورلڈ کپ کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پی سی بی کے جو سلیکٹرز ہیں، جو پی سی بی کو معاملات کو دیکھ رہے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ قوم کے مفاد میں کیا ہے، کیا ان کو جو ہے وہ ایز اے کیپٹن رکھنا چاہیے یا نہیں۔ بابر اعظم از ون آف دا آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر، ان کے پہ کچھ لوگ بہت زیادہ تنقید بھی کریں، اے آر وائی کے خصوصی اینکر شعیب جٹ صاحب بڑی تنقید کرتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات بلا جواز بھی ہوتی ہے۔ اور پھر کل سے آپ وہ ایک سکیم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بابر اعظم کا اسکرین شاٹ کو لیک کیا گیا۔ تو ایک ٹارگیٹڈ کیمپین بھی رائٹ ناؤ جاری ہے، لیکن اس ٹارگیٹڈ کیمپین کے تمام زد میں جو پلیئرز آ رہے ہیں ان کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے۔ آلریڈی ہم ورلڈ کپ سے تو باہر ہو گئے، لیکن اگر مگر کی صورتحال میں بھی ابھی 3 میچز رہتے ہیں ہمارے، تو اس پر کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے یہ جو پی سی بی پالیٹکس ہے، اور خبروں میں جس طرح سے یہ زینت بن رہی ہے، یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو ناظرین رائٹ ناؤ جو ہم آپ کو اس پہ اپنی اوپینین دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بابر اعظم جو ہے وہ کبھی امکان ہے کہ ان کو چینج کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ کوئی اور کپتان آئے گا، کیونکہ پی سی بی مینجمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ جس طرح سے وراٹ کوہلی کو جب کپتان بنایا گیا وہ پرفارم نہیں کر پائے، تو اس وجہ سے شاہین کے لیے لابنگ کی جا رہی ہے، اور وہ شاہین کے لیے لابنگ آپ کو پتہ ہے شاہد افریدی کے وہ داماد بھی ہیں، اور اس ٹائم ٹیم میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ شاہین کو اوپر لایا جائے اور ان کو کیپٹنسی دی جائے۔ یہ تو تھی پی سی بی کی سٹوری کہ انضمام صاحب نے کیوں استعفیٰ دیا۔ آج خصوصاً ایک جو جج صاحب ہیں سپریم کورٹ کے، دوسری خبر پہ آ رہا ہوں، ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا۔ ان کے خلاف کیا چارجز ہیں ناظرین، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو چارجز ہیں ان کے خلاف لگائے گئے ہیں، تقریباً 7 سے 8 چارجز ہیں۔ ان جج کے خلاف پہلے بھی کمپلین آئی تھی، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل جس کا اجلاس پرسوں ہوا ہے، اس نے ان جج صاحب کو کوئی نوٹس جاری نہیں کیا۔ تو دوبارہ یہ جو ایڈوکیٹ راجہ مقصود صاحب ہیں، ان کے ذریعے اپلیکیشن دائر کرائی گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، انہوں نے بیسکلی کیا کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے فائدہ پہنچایا ہے۔ ان پر دوسرا الزام لگاتے ہیں کہ اپنے ایسوسیٹ وکلا جو ہیں ان کے کیسز میں یہ ان کے حق میں فیصلے دیتے ہیں۔ پھر ان پر تیسرا الزام لگاتا ہے کہ یہ جھوٹے مقدمات اپنی عدالت میں لگواتے ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں۔ پھر چوتھا الزام انہوں نے لگوایا کہ کشتی رانی کیس میں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو فائدہ دیا ہے۔ پھر 5واں الزام لگایا گیا ان پر کہ ان کے انڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں، اور وہ ایسٹس کی تقریباً ان کی 15 جائیدادیں اسلام آباد میں، جس میں ان کے 9 گھر ہیں، 6 پلاٹ ہیں، اور اس کے علاوہ اپارٹمنٹس ہیں۔ F62 میں ان کا 2 ارب کا گھر ہے، ان کے انکم سے زائد اثاثہ جات ہیں، تو اس کی پروب ہونی چاہیے۔ اب یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں، بیسکلی جو راجہ صاحب ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پر کارروائی ہو، لیکن
ناظرین جب بھی کسی جج کے خلاف کوئی ریفرنس آتا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں آتا. دیر از آلویز اے اسٹوری بیہائنڈ اے اسٹوری, اور وہ پیچھے کی اسٹوری کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. پیچھے کی اسٹوری یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے ڈی جی رینجر صاحب کو طلب کیا تھا جب کہ بابر شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ان کے بھائی کا کیس تھا, اور اس میں ڈی جی رینجرز کو طلب کر کے پوچھا گیا تھا کہ آخر وہ کہاں گئے. ان کو ٹائم لیمٹ دی گئی تھی کہ آپ نے جو ریکور کرنا ہے شہزاد اکبر کے بھائی کو. پھر دوسرا جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے جس میں بلوچ اسٹوڈنٹ کا کیس ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی کچھ قائد اعظم یونیورسٹی کے بلوچ اسٹوڈنٹ سے جو کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے ایجنسیز کے لوگ آ کے ہراساں کرتے ہیں. پھر مختلف جگہ سے یہ کمپلین آئی, اس پر ایک کمیٹی بنا دی گئی. اختر مینگل صاحب جو ہیں ابھی بھی لاپتہ افراد کے کیس میں آج بھی وہ احتجاج کر رہے تھے پارلیمنٹ کے باہر, اس کا انہیں ہیڈ بنایا گیا اختر مینگل صاحب کو, اور اس کمیٹی نے مختلف سفارشات دیں. وہ کمیٹی تقریباً پورے بلوچستان میں گئی, انہوں نے مختلف طلبہ کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی تھیں ان کا پوچھا, اور اس کے بعد جو سفارشات دیں وہ کافی سخت تھیں, جس میں جو مقتدر حلقے ہیں ان کے خلاف ایکشن کی بھی بات کی گئی تھی. یہ جو ہے اطہر من اللہ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان آ گئے. جسٹس محسن اختر کیانی نے اس کیس کو آگے پرسیو کیا, اس کی غالباً 1 یا 2 ہیئرنگ ہوئی, اور اس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے سخت فیصلہ جو دیا وہ یہ دیا کہ آپ اس پر منوعن امپلیمنٹ کریں. آپ اس پر امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی کمیٹی کی سفارشات جو کہ میں نے آپ کو بتایا سخت تھیں, خلاف تھیں طاقتور اداروں کے, اس پہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اور جب پھر اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوا, اس کی جو ہے کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف ریفرنس بھی آتا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی ایک اسلام آباد کے پرانے فوجداری کے کرمنل لائر کے ماہر ہیں, اور جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے وہ کافی ان کی زمینیں جائیدادیں ہیں, اسلام آباد میں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں. ان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہ کافی امیر ہیں, اور یہ جو ہے جج بننے سے پہلے بھی کافی امیر تھے, تو ان کا کلیم یہ ہے کہ میرے پاس پہلے سے جائیدادیں موجود ہیں. قمر زیدی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.